رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حج کے تعلق سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسلامی عبادات ہیں اس میں نماز تو ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن ہجری 2 میں زکوٰۃ بھی اور روزہ بھی فرض ہوا، اور اس کے بعد کافی بعد جا کے سن ہجری 9 میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ امت کو جسمانی عبادت کی مشق کرائی گئی ہجرت سے پہلے ہی سے، نماز جو جسمانی عبادت روحانی بھی ہے لیکن جسمانی عبادت اس میں غالب ہے۔ اس کے بعد روزے کی مشق کرائی گئی، جو تقوی، خدا ترسی، خیر سگالی، دوسروں کا دکھ درد، اور بنیادی طور پہ جو انسان کو سونا بنا دیتی ہے تقوی، اس کی ایک پریکٹس ہوئی۔ اور پھر ساتھ ساتھ انفاق، اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرنے کا جذبہ۔ اس سے پہلے بھی صدقات کیا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کی شکل میں ایک ایسا مکمل نظام، ایک ایسا مالیاتی نظام جو دنیا کو غربت سے بھی آزاد کرے اور دنیا کے اندر خوشحالی کی سب سے بڑا طریقہ بنے، سب سے بڑی سبیل بنے، اس سے روشناس کرائے گئے امت کو۔ اور انفاق کے جذبے کو جس طرح سے قرآن نے فروغ دیا کہ تم ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بالی میں 70 دانے اور پھر 700 گنا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آ کر حج فرض ہوتا ہے، جس میں جسمانی عبادت بھی بہت ہے، فزیکل ایفرٹ بھی بہت ہے، جس میں مالی عبادت بھی ہے، جس میں ہجرت بھی ہے، جس میں گھر بار کو چھوڑنا بھی ہے، عزیز و اقربا رشتہ داروں کو چھوڑنا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم 40-42 دن میں لوٹ آتے ہیں، کہ اس زمانے کے اندر حج پہ جانے کا مطلب یہ تھا تقریباً 4-5 مہینے انسان اپنے وطن سے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو، اور ہجرت کر کے وہ مکہ کا سفر کرتا تھا۔ گویا حج میں وہ تمام عبادتیں، تمام، پیسہ بھی، وقت بھی، قربانی بھی، والدین، اعزاء اقربا رشتہ دار، بیوی بچوں اور وطن کی قربانی بھی، اور قدم قدم کے اوپر جو پریشانیاں، مشکلات جو آتی ہیں سفر حج میں، اس زمانے میں زیادہ آتی تھیں الحمدللہ، اب تو نہیں آتی، اس کی مشق بھی۔ یہاں مجھے یاد آتا ہے امام ابو حنیفہ کا وہ قول کہ امام ابو حنیفہ کو اسلامی عبادات میں کون افضل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، اس میں بہت تردد تھا، تا وقت یہ کہ انہوں نے خود جب حج کیا اور خود وہاں کی فیوز و برکات دیکھے تو انہوں نے بلا تعمل کہا کہ بلا شبہ اسلام میں حج افضل ترین عبادت ہے نا۔ اور پھر وہ حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام میں سب سے زیادہ عمل اللہ کو کون سا پسند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا۔ پوچھا اس کے بعد، کہا جہاد، اس کے بعد کہا حج۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جہاد اور حج کو تقریباً ملا کے بیان کیا گیا، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ، جہاد اور اس کے بعد حج۔ چونکہ حج بھی دراصل ایک جد و جہد، جو آپ سنتے بھی ہیں، سعی، بھاگ دوڑ، مشقت، لیکن اس سب میں وہ بلا کا لطف ہے، وہ چاشنی ہے، وہ نشہ ہے، اس کو وہ محسوس کرتا ہے جو حساس دل کے ساتھ اس جگہ کا سفر کرے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کی گلی کے اگر چکر لگاتا ہے تو راستے کانٹوں بھرے بھی ہوں، کتنی بھی مشقتیں ہوں، ہر تکلیف کے اوپر اسے چاشنی، وہ نا چاک گریباں ہے، اسے کچھ فکر ہی نہیں ہے، اسے نہ اپنے لباس کا ہوش ہے، نہ اسے اپنے سراپے کا ہوش ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ ہیں، اسے تو صرف اپنے محبوب، اپنے عاشق سے ملنے کی تڑپ ہے اور تمنا ہے، تو اپنے سے بے نیاز ہے بالکل، اور اس راستے کی کوئی تکلیف اس کو مار نہیں رکھتی، بلکہ ہر تکلیف اس کے حوصلے کو، اس کی ہمت کو اور جلا دیتی ہے۔ بس یہ ہے حج کا سفر، جو عشق کا، جو دیوانگی کا، جو وارفتگی کا سفر ہے، جو اللہ تعالیٰ وہ پکار جو 4,500 پہلے سیدنا ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہے نا۔ تو پہلے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ تمام عبادتوں کا ایک نچوڑ کس طرح سے ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا سا تاریخ میں چلیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کعبے کو تعمیر اٹھاتے جاتے اور کس طرح پاک کیا، اور اللہ نے کس طرح ضمانت دی کہ اسے امن کا شہر بنا دیا، اور یہاں میرے گھر کو رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے انتہائی پاک صاف رکھو، اور بالکل ابراہیم اور اسماعیل جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی صورتحال تھی کعبے کی کہ وہ توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی غلاظت، کوئی ملاوٹ، کوئی کسی قسم کی کوئی شرک کی آمیزش نہیں تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی اور جب آپ نے طواف کیا، اس وقت تو وہ صورتحال آپ دیکھتے ہی ہیں. اور جبکہ ہم نے سورہ حج، جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام و رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو کہ لوگ تمہارے پاس پاپیادہ اور آئیں، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں. پس تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. بیت العتیق آپ سب جانتے ہیں کہ کرۂ ارض پر سب سے پہلی تعمیر، دا فرسٹ کنسٹرکشن آن دا فیس آف ارتھ واز کعبہ، جو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت سے جو کعبہ بنایا تھا، بالکل ہو بہو اسی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے دیواریں اٹھائی تھی. اس کا بھی ذکر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا سی ایک اس کے بھی اعادہ ہو جائے. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی. سورہ بقرہ کی آیت ہم خوب پڑھتے ہیں 125 سے 128. اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار تو اس شہر کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. یاد کرو ابراہیم و اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے تمام ان کے خاندان کے جو ان کے ذریت تھی، پتہ نہیں تاریخ میں پتہ نہیں کب تک صراط مستقیم پہ قائم رہے. لیکن یہ بات ہے کہ 2000 سال آتے آتے حج کی نوعیت ایسی بدل گئی، اس کی شکل ایسی تبدیل ہو گئی کہ جو توحید کا مرکز تھا خانہ کعبہ، وہ بتوں کا اور شرک کا سب سے بڑا مرکز دنیا کے اندر بن گیا. اور بگاڑ کی صورت اس درجہ ہوئی کہ جس ابراہیم اور اسماعیل نے شرک کے خلاف آواز بلند کی، ان کے بت بھی نائلہ، اصاف، عزا، حبل، لات، منات کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کے بت بھی خانہ کعبہ میں نصب کیے گئے. اور پھر یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی وہ بے حرمتی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جہاں قرآن میں آیا کہ جب تم مشعر حرام کی طرف لوٹو تو اللہ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ، چونکہ اللہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے. تو قصہ گوئی، دروغ گوئی، خاندانی کرامات بیان کرنے کے مقابلے ہوتے، شاعری کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے، جسمانی کشتی اور دنگل کے مقابلے ہوتے. جتنی فحش کاریاں انسان تصور کر سکتا ہے ان میلے ٹھیلوں کے، چونکہ ایک سالانہ عرس کی کیفیت تھی جس کے اندر ہر طرح کے مقابلے ہوتے تھے، تو جتنی بدکاریاں اور فحش کاری انسان تصور کر سکتا ہے وہ حج کے موقع کے اوپر 2000 سال کے فرق سے سب ہونے لگی. اور قربان اور انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو تصور تھا وہ ختم ہو کے دکھاوا اور زیادہ سے زیادہ اپنے مال کی کا بڑی بڑی دینگیں، قبیلوں کے لوگ بڑی بڑی دینگیں چڑھاتے تھے اور اونٹ قربان کرنے کے مقابلے ہوتے تھے، کس نے کتنا اونٹ قربان، اور پھر یہ سال بھر چرچا ہوتی تھی فلاں قبیلے کے سردار نے اتنے اونٹ قربان کیے، فلاں قبیلے کے سردار نے، اور یہ فخر اور خاندانی تفاخر کی پہچان بن گیا. یہی نہیں بلکہ قربانی کے گوشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیتے تھے، خون اس سے مس کرتے تھے. یہ بگاڑ کی انتہا تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس ماحول میں جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوتا ہے، اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو بالکل جس طرح سیدنا ابراہیم نے کعبے کو پاک صاف کیا تھا، بالکل اب یہ ذمہ داری مل جاتی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم پجاریوں کے خانوادے میں سب سے بڑے پجاری آزر کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، انہوں نے نوعمری سے ہی تفکر کیا اور غور و فکر کیا کہ جو میرا باپ اپنے ہاتھ سے دودھ بنا رہا ہے اسی کی پرستش کر رہے ہیں، یہ بادشاہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نہ زندگی نہ موت ہے. وہ سب واقعات آپ کے علم میں. یہی صورتحال ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب، عبد مناف اور
ہاشم کے خاندان میں، اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یاد کریے فتح مکہ کا واقعہ کہ اپنی چھڑی سے ان 360 بتوں کو گراتے چلے جاتے ہیں، عمر کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں، وہ پوری تاریخ تو لگتا ہے یہ ہزاروں سال کا فاصلہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، اور کعبہ پھر اثر نو۔ پھر اس سے پہلے ہی، نبوت سے پہلے ہی وہ واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حجر اسود نصب کیا جا رہا ہے، 35 سال کی عمر میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ قتل و خون کے جو دریا بہنے والے تھے، جو ایک بڑی جنگ سر پہ کھڑی تھی، اس کو کس طرح امن میں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ باہم وہ لوگ شیر و شکر ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے کھڑے تھے۔ یہ پورا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے اس لیے کھینچا کہ جب ہم جاتے ہیں اس سفر پر، اچھا پہلی بات اب اس کے بعد یہ کہ حج کی فرضیت کا جو حکم آیا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اتنا ہلا دینے والا ہے، جس کو یہ استطاعت ہو، یعنی یہ کہ اس کے پاس زاد راہ ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں، اسے کوئی مرض نہیں ہے لاحق جو اسے روک سکے، اس پر اللہ نے اس گھر کا حج فرض کر دیا۔ ومن کفرا، اور جس نے انکار کیا، یعنی جس نے حج نہیں کیا، اسے پہلے تو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے، جس نے تمام استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج میں تاخیر بھی اور حج نہیں کیا، ومن کفرا، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی علی العالمین، اللہ تعالیٰ اس سے کیا پوری دنیا سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ ڈزنٹ کیئر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں حج کرو نہ کرو۔ لیکن جب فرض ہو گیا، اس کے بعد جو زندگی گزری وہ اس آیت کی روح سے کفر کی زندگی ہے، اس لیے کہا گیا کہ سفر حج میں جلدی کیجئے، مرکزی مکتبہ سے تو ایک کتاب چاہے سفر حج میں جلدی کیجئے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں، 2 حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، بخاری اور مسلم، فرمایا جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی اور نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو اور نہ کسی ظالم بادشاہ نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے سخت باتیں حضرت عمر نے کہی ہیں، خدا کی قسم جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، خود 3 بار قسم کھائی، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، اس طرح کی بات۔ اب یہ تو اندازہ ہو گیا کہ کتنے بڑا فرض ہے۔ پھر اس کی فیوز و برکات دیکھیے، ابھی آپ نے حج کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی آپ تیاری کر رہے ہیں، ابھی آپ قرآن اندازی کے عمل سے گزر رہے ہیں، احادیث کے روح سے جس دن آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ اللہ کے راستے کے مسافر بن گئے، جیسے انسان جہاد کے راستے کا مسافر بنتا ہے۔ جس دن آپ نے حج کے لیے پہلا قدم اٹھایا، مثبت کوشش کی، اس دن سے آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس دن سے آپ حج کے سفر میں شامل ہو گئے۔ اور پھر جو جتنے بھی یہ حج کی جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے چلیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سفر حج سے پہلے اپنے آپ کو انتہائی پاک صاف کرنے کا جو حکم ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ناخن کاٹیں، خط بنائیں اور زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کریں، بلکہ اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لیں۔ کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ، اور اللہ نے توفیق بخشی تو مدینہ منورہ۔ تو کعبے کے سامنے اور روضہ مبارک کے سامنے پہنچنے کے لیے، اس در کے سامنے کرنے کے لیے دل بھی تو اتنا پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہر کینہ، ہر بغض، ہر نفرت، ہر طرح کے لوگوں کے تعلقات کے تعلق سے اگر نگیٹو فیلنگ ہے، اگر کوئی معاملات صحیح نہیں ہیں، اگر کسی سے بول چال بند ہے، اگر کسی سے دعا سلام نہیں ہے، تو حج نہیں، اپنے دل کو پاک صاف کر لو آئینے کی طرح۔ کعبے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو اپنا دل بھی کعبے کے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ اور جب پھر میقات، آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ جو ہے جغرافیائی اعتبار سے بھی دنیا کے سینٹر میں ہے، اللہ نے چاروں طرف، چاروں دشاؤں کے اندر میقات یعنی کھونٹے گاڑ دیے، خبردار اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک تم فقیرانہ لباس میں نہ ہو، کچھ بھی لباس پہن کے آؤ اپنے وطن سے، لیکن جب میرے گھر کے اس خانہ کعبہ کے اتنی دور میقات پہ پہنچو تو وہ عزت والا لباس، وہ فقیرانہ لباس، وہ درویشانہ، وہ تقوی والا لباس اختیار کرو، جس سے پتہ چلے کہ تمہارا سارا تکبر، تفاخر، ہر چیز میقات سے پہلے کی ہے۔ اب جب تم اس حدود میں داخل ہو رہے ہو، تم اللہ کی جناب میں ایک ہو، تم سب فقیر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے، وہ نہیں جو وائس چانسلر ہے، وہ نہیں جو پروفیسر ہے، وہ نہیں جو ڈاکٹر ہے، بلکہ وہ جو اللہ اس سفر میں اللہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ اب آپ ذرا دیکھیے یہ کیا ہے فقیرانہ لباس،
یعنی جب ہم ہندوستان سے جاتے ہیں تو تقریباً ہوائی جہاز کی مسافت آدھا گھنٹہ رہ جاتی ہے، تب وہ لباس اوڑھنا ہوتا ہے، جسے یلملم کہتے ہیں جو میقات ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو 450 کلومیٹر کا یہ سفر، مدینہ سے 50 کلومیٹر کے بعد وہ میقات آ جاتی ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں، جہاں سے آپ کو میقات میں، یہ کیا ہے؟ احرام، 2 چادریں ہیں۔ یہ احساس ہے کہ یہ ہے اصل سرمایہ، یہ ہے، اسی میں جانا ہے، اسی میں اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، چونکہ عرفات جا رہے ہیں اور عرفات میں میدان حشر برپا ہونا ہے، تو یہ دراصل قیامت کا ریہرسل بھی ہے، یہ وہ میدان حشر میں پیشی کا ریہرسل بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو اسی کفن کے اندر لپٹا دیا گیا اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آہستہ بڑھو اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے چلو۔ اس اللہ تعالیٰ، یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کے گھر جا رہے ہو، بیت اللہ جا رہے ہو، بہترین لباس اختیار کرو، تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ کی شیروانی، میں نے حیدرآباد میں خود دیکھا ہے، باپ 2 3 لاکھ کی شیروانی پہنتا ہے، دولہا کی بات نہیں کر رہا میں، باپ مقابلے ہیں۔ میں یہ ضمناً حیدرآباد کا نام آ گیا کہ حیدرآباد میں نے 1 2 شادی اٹینڈ کی، تو یہ مقابلہ واقعتاً ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اجازت دی جاتی جو چاہے پہنو، تو جیسے ہمارے یہاں عید پہ مقابلے ہوتے ہیں، شادی پہ تو بہت زیادہ مقابلہ ہوتا ہے، دلہن کا جوڑا ایسا ہونا چاہیے جو آس پاس میں کہیں ملے ہی نہ، دولہا کا جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا میل کوئی ہو ہی نہ۔ آج تک کسی دولہا کے باپ نے وہ شیروانی نہ پہنی ہو جو میں نے پہنی، یہ ہوتا نا، جڑ کاٹ دی اس کی، اسی لباس میں آنا ہے، اسی لباس میں، اور کلر بھی ایک ہے تقریباً سفید، اسی لباس میں آنا ہے، درمیانی درجے کا ہونا چاہیے، اونچا کپڑا نہیں، درمیانی درجے کا فقیرانہ لباس ہونا چاہیے۔ اب آپ ٹوپی نہیں لگا سکتے، کیوں؟ اس میں بھی مقابلہ ہوتا۔ کشمیر میں 80 ہزار اور 1 لاکھ کی ٹوپی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، 1 لاکھ کی ٹوپی، اور آپ بھی دیکھتے ہیں ملیشیا چلے جائیے تو آپ کو 50,000 کی ٹوپی آرام سے ملے گی۔ غریب آدمی چھوٹی ٹوپی پہنتا 10 روپے کی، امیر آدمی اونچا کیپ اور پتہ نہیں تاج پہنتے، اگر بادشاہ جاتے، اس کی جڑ کاٹ دی، اجازت نہیں۔ جوتا نہیں پہننا، برانڈیڈ کوئی 10,000 کا شو پہنتا، ملتے ہیں نا علی گڑھ میں، اور کوئی بیچارہ 200 روپے کا چپل پہنتا، اس کی جڑ کاٹ دی۔ خوشبو نہیں لگانا، اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، بہت سنت ہے، لیکن یہاں نہیں لگانا، احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگانا، اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ کوئی اجمل کا پرفیوم لگاتا اور کوئی بیچارہ 10 روپے کی جو پرفیوم دودھ پور میں ملتے ہیں وہ لگاتا۔ امیری اور غریبی، اونچ اور نیچ کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اس احرام کی ابتدا نے۔ ابھی آپ نے مکے کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی آپ میقات پہ ہیں، ابھی آپ حج کے مسافر ہوئے بھی نہیں، ابھی آپ نے تلبیہ بھی نہیں پڑھا، لیکن ان 2 چادروں نے آپ کے اس تمام خاندانی تفاخر کو، اس تمام دماغ کے فطور کو، اس تکبر کو، اس برادری کو، اس کی جڑ کاٹ دی۔ آپ اللہ کے فقیر ہیں، ہوں گے آپ وائس چانسلر، ہوں گے آپ ڈائریکٹر، اب جب آپ میقات پہ آئے ہیں آپ فقیر ہیں، آپ درویش ہیں، آپ موت کے سفر، آپ نے کفن دھارن کیا ہے، اب آپ اپنے اللہ کو یاد کیجیے اور اپنی موت کو یاد کیجیے، میدان حشر کو یاد کیجیے۔ یہاں سے وہ سفر شروع، اس کیفیت، یہ ہے نوعیت اس سفر کی۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں یہ نوعیت کیا ہے، یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی شملہ اور منالی کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی تجارتی سفر نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک عاشق کا اپنے محبوب اور اپنے معشوق سے ملنے کا سفر ہے، جس میں وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ آپ بال نہیں گاٹ کر سکتے ہے نا، آپ ایک بال بھی نہ ٹوٹے، کیوں؟ اس وقت آپ کو ساری بندشیں لگ دی، پھر آپ اپنے بال کاٹنے میں وقت لگاتے۔ میں اسمارٹ تو لگوں کم سے کم ان چادروں میں، پھر فوٹو لیے جاتے، پھر موبائل پہ فوٹو لیے، دیکھو میں نے احرام پہنا ہے اور میں ایسا لگ رہا ہوں۔ آپ کو بال بھی کاٹنے کا آگے حکم دے دیا گیا، اور آپ کنگھا استعمال نہیں کریں گے، میقات سے ہی کنگھا ختم، آپ بال نہیں، ایک بال بھی نہیں جھڑنا چاہیے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ یہ پابندی کیوں ہے؟ غور کیجیے ذرا۔ اس لیے تاکہ پریکٹیکل آپ کو ایک بنایا جائے، پریکٹیکل آپ کا یہ فطور توڑا جائے کہ آپ میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی، وہی یہ پورا سفر۔ پھر اس کے بعد آئیے، اب آپ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اب اس سفر میں لبیک اللہم لبیک، وہ جو صدا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اس شرک انہوں نے کعبے کے اندر قائم 360 بت قائم کیے تھے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شرک میں مبتلا نہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، آ رہا ہوں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، تنہا مالک ہے، ان الحمد والنعمت، ساری تعریف آپ کے لیے، ساری نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں، لا شریک لک والملک، اور یہ بادشاہت اور یہ خدائی اس کے اصل حقدار آپ ہی ہیں، لا شریک لک، کئی بار آپ سے کہا جا رہا ہے کوئی شریک نہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ میں نے پیسے کمائے ہیں، میں ذرا عہدے دار ہوں، میں پروفیسر ہوں اس لیے یہ حج کر رہا ہوں، جی نہیں، خالصتاً اللہ کے فضل سے ہے، کوئی نہ تمہارا پیسہ شریک ہے، نہ تمہارا عہدہ شریک ہے، نہ تمہاری تگ و دوڑ، نہ تمہاری تکڑم اس میں شریک ہے، تنہا اللہ کا فضل ہے کہ تم حج کے مسافر بنے ہو اور اس راستے پہ گامزن ہوئے۔
یہ سارے فطور پہلے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر، وہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا، تقریباً وہی صورتحال ہوتی۔ جب یہ احساس ہو کہ میں سراپا مجرم، میں سراپا سرتاپا گناہوں میں ملوث کہاں کھڑا ہوں، اس جگہ جہاں ابراہیم و اسماعیل کھڑے تھے، اس جگہ جہاں اسحاق اور یعقوب کھڑے تھے، اس جگہ جہاں تمام انبیاء کھڑے تھے، اس جگہ بالکل اس کے مقابل میں کھڑا ہوں۔ پھر دعا کرو اللہ سے، پھر زمزم پیو۔ جب زمزم پیتا ہے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے، ہاجرہ کے آنسو یاد آتے ہیں، وہ تگ و دو یاد آتی ہے، وہ ایک بے بس تڑپتی ہوئی ماں کے آنسو یاد آتے ہیں جو اپنے بچے کے پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سایہ، آج تو بہت سائبان، پتھریلی زمین کے اوپر اسماعیل بلک رہے ہیں، اور ماں اتنی دور ایک پہاڑ پہ چڑھتی ہے صفا میں کہ کہیں پانی نظر آ جائے، وہاں پانی نظر نہیں آتا، پھر دوسرا پہاڑ دیکھتی ہے وہاں سے، مروہ اس طرف دوڑتی ہے، اور یہ سفر تقریباً آدھا کلومیٹر کا ہے صفا سے مروہ کا۔ آج تو انتہائی بہترین ماربل ہے، ایئر کنڈیشن ہے، چاروں طرف کولرز لگے ہوئے ہیں، پتھریلی زمین تھی۔ آتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے، حضرت ہاجرہ کے کنکریلی پتھریلی زمین زخمی کر رہی تھی ان کے پیروں کو، پسینہ ان کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ اس صورتحال میں سفر کرتی ہیں، تو جب زمزم پیتے ہیں تو واقعہ یاد آتا ہے، پیتے رہے حرم میں بسط شوق و انبساط، یاد آ گیا جو واقعہ زمزم تو رو دیا۔ حساس دل ہو تو قدم قدم پہ آنسو گرتے، قدم قدم پہ آنسو گرتے ہیں۔ آپ پھر اس کے بعد طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، وہی حجر اسود جسے سرکار نے اپنے دست مبارک سے فٹ کیا تھا، وہاں سے آپ دیوانہ وار ایک شمع ہے توحید کی، اور آپ اس کے پروانے ہیں، اور آپ اس کے بالکل بے نیاز، بالکل بے نیاز۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ دوران طواف فرشتے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، جو چاہے مانگ لیجئے۔ اس وقت روزے دار جس طرح دسترخوان پہ دعا مانگتے ہیں افطار کے وقت، اس سے زیادہ مقبول یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیوانہ وار آپ طواف کیجئے، ایک طواف کیجئے، پھر سجدہ شکر بجا لائیے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیے، شکر کیجئے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا، اللہ نے آپ کو انبیاء کی فہرست، شہداء کی فہرست، صالحین کی فہرست میں شامل کیا، ان لوگوں نے طواف کیا تھا اور آپ طواف کر رہے ہیں۔ پھر دوران طواف آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنا یہ داہنا موڑا کھولیے، استبا کیجئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، تاکہ لوگوں کے اوپر اسلام کا رعب دکھے، اور تھوڑا سینہ آگے کر کے رمل کیجئے، آہستہ آہستہ قدموں سے ذرا، یہ اس میں تفخر بھی ہے، اس میں اظہار وہ بھی ہے اور تشکر بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں چن کے اس مطاف میں، اس کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا، شکر بھی بجا لائیے اللہ کا، اس لیے ذرا سینہ چوڑا کر کے، جیسے عرب کے اندر میدان جنگ کے اندر پہلوان آتے تھے نا سینہ چوڑا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت ابو دجانہ نے جنگ احد کے اندر تلوار لے کے سینہ چوڑا کر کے اکڑ اکڑ کے چل رہے تھے، حضور نے کہا اللہ کوئی چال پسند نہیں، لیکن میدان جنگ میں اللہ کو یہ مطلوب ہے، محبوب ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران ذرا سا اکڑ کے، وہ اکڑ تکبر نہیں ہے، وہ احساس شرمندگی بھی ہے، اور اس میں احساس تشکر بھی ہے کہ مولا تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ لیکن عزیزو، ایک درد بھی ہے اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں، طواف کرتے کرتے وقت یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل نے ہمارے طواف کو، ہماری عبادتوں کو اتنا پراگندہ کر دیا۔ میں نے یہ منظر، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، طواف ہو رہا ہے، روضہ اقدس پہ موجود ہیں، اور وہ آیت لکھی ہے سورہ حجرات کی کہ آواز پست رکھو، آواز بلند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے اعمال ان تحبط اعمالکم، حضور کے دیار میں ہو، فرشتے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر، اور وہیں پہ میں نے یہ منظر اس بار بھی دیکھا، سکینہ میں روضہ مبارک پہ ہوں، تو بھی سلام کر لے۔ کراچی سے بات ہو رہی، حیدرآباد سے بات ہو رہی، طواف ہو رہا ہے، بھائی ذرا وہاں چلے جانا، مظفر نگر کے ایک صاحب میرے ساتھ ہے، بھائی ذرا وہاں سے جا کے اپنے بیٹے سے کرے تقاضا کر لینا اور اس سے پیمنٹ لے لینا۔ یہ دوران طواف، اور یہ منظر کثرت کے ساتھ، اور کلک، ادھر فوٹو ادھر فوٹو ادھر، ایک طواف کیا اور فیس بک پہ، ایک طواف کیا اور سوشل میڈیا پہ۔ یہ طواف سوشل میڈیا کے لیے ہو رہا ہے، یہ طواف اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ طواف دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ پھر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کعبے کا کر رہا تھا بظاہر تو وہ طواف، چکر لگا رہا تھا مگر اپنی ذات کے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے۔ یہ سفر جو خالص عشق کا سفر، کیا عاشق کو، کیا مجنوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرے بال کیسے ہیں؟ کیا مجنوں کو اپنے گھر بار کی فکر رہتی ہے؟ سجائے کہ یہ کہ تو بھی سلام کر لے، تو بھی سلام کر لے روضہ مبارک پہ، یہ مطلب اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے عمل کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا سفر تھا، کیا نوعیت تھی، اور کہاں ہم اسے لے کے آ گئے۔ اس طواف نے مجھے وہی یاد دلائی جو حضرت ابراہیم کے 2000 سال بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں نے شرک
کیا. یہ بھی تو کعبے آپ نے موبائل کو شریک کر کے ساری کی ساری ریاکاری کے سارے اسباب پیدا کر لیے. ابھی آپ کا حج پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں, ابھی آپ کا طواف قبول ہو رہا ہے کہ نہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ وہ ہندوستان اور پاکستان پہنچ گیا اور اس کا چرچا ہو گیا, اور پھر آپ کے خاندان کے لوگ اسے ادھر سے ادھر پھیلا رہے ہیں. تو وہ جو آتا ہے نا, کبھی کبھی یاد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تقوی اور دینداری کے روب اور اس کے اظہار کے لیے حج کریں گے. تو تقریباً اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. بہرحال لیکن اگر حساس دل ہے تو یہ جو میں نے آپ کو واقع, پھر طواف ہو رہا ہے, پھر صحیح ہو رہی, پھر اسی درمیان تقریباً 7 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتا ہے حاجی جو عمرہ کرتا ہے جا کے پہلی صفا اور مروہ کے درمیان, تمام واقعات اس کے ارد گرد, وہ پہنچتا ہے 4,500 سال کے پیچھے, اور تب اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے. اس طرح سے یہاں ایک واقعہ سن لیجئے. ایک صاحب اللہ والے تھے, بزرگ تھے, حج کر کے لوٹے. ہم سب 5-5 لیٹر زمزم لاتے ہیں, پہلے تو 10 لیٹر لاتے تھے. اتنا سا زمزم ایک شیشے کے اندر بھر کے لائے, اتنا سا. یہ واقعہ میرے والد نے مجھے سنایا. میرے والد نے 1963 میں حج کیا, اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی مولانا مودودی علیہ رحمہ کے خیمے میں وہ رہے, اور انہوں نے کچھ اپنے عربی کی مہارت کی وجہ سے عربی پہ الحمدللہ جانتے تھے, شدھ بودھ تھی اچھی خاصی, تو عرب سے تعلقات کر کے, جبکہ وہ مولانا مودودی پاکستانی شہریت رکھتے تھے, آئے اور مولانا مودودی کے خیمے میں بحیثیت خادم اپنے آپ کو اندراج کرایا, اور ان کے ساتھ 5 دن رہے. بڑا فخر کرتے تھے. میرے والد نے واقعہ سنایا. اللہ والے تھے بیچارے, آئے اتنا سا زمزم لے کے آئے. اب جب لوگ ملنے آتے تھے تو وہ ایک جگ میں پانی نکالتے, 2-4 قطرے زمزم کے ڈالتے تھے. تو ایک صاحب نے کہا, حضرت اتنی بھی کیا کنجوسی, آپ تو کچھ بھی نہیں لائے, کم سے کم کھجور اور زمزم تو لے آتے. تو انہوں نے کہا زمزم لایا تو ہوں. کہا اتنا سا. سنے جواب اس بندے کا, اس عاشق کا, اس دیوانے کا, اس مجنوں کا. کہا میں جب زمزم بھرنے گیا, اور میں جب زمزم کی سبیل پہ گیا, تو میری غیرت نے, میرے ضمیر نے پکارا, ارے نادان, تجھے پتہ ہے یہ زمزم کتنی مشکل سے حاصل ہوا ہے. تو میں جب زمزم کا کنٹینر نکالتا تھا تو مجھے ہاجرہ کے آنسو یاد آتے تھے, مجھے ان کے پاؤں کے چھالے دکھتے تھے, اور میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں زمزم بھر لوں. میرے ضمیر نے کہا بس تو اتنا زمزم لے لے, اتنے قطرے لے لے, جتنے قطرے تو نے آنسوؤں کے, پشیمانی کے, ندامت کے اس سرزمین پہ بہائے ہیں, صرف اتنا زمزم کا حقدار ہے تو, جتنے قطرے تو نے یہاں بہائے. تو میری تو بساط اتنی تھی, میں اس سے زیادہ نہ بہا سکا, میں اتنا زمزم لے کے آیا ہوں, غالباً اتنے ہی قطرے میں نے بہائے. یہ بھی لوگ, ایک یہ ہے کہ موبائل پہ لے کے اپنے حج کو ضائع کریں, اور ایک یہ بھی ہے. اور اللہ والوں کے واقعات تو آپ نے سنے ہی ہیں بہت سے. یہ جو سفر ہے, پھر آپ آتے ہیں اس کے بعد یہ منا, اس کے بعد یہ صحیح ہوتی ہے, پھر آپ نے یہ بال منڈانا, یہ حلق کرانا, یہ کیا ہے, یہ ایک چوٹ اور لگتی ہے آپ کو. انسان کا حسن ایک دم سے بال کٹتے ہی, اور اس میں میل کچیل دور کرنے کا بھی قرآن نے تو اسے میل کچیل دور کرنے کا کہا ہے. یعنی تمام کثافت جو ہے انسان کے جسم کی ان بالوں کے ساتھ, اور بالوں میں یہ تفاخر, اور یہ جو انسان کو کاسمیٹک کا جو اس کے اندر ایک حص ہے کہ میں خوبصورت دکھوں, میں یہ اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے موت میں جانے والا ہے. کفن بھی پہنا ہے, اور اب قبر کی تیاری ہے, یہ بھی عنصر اس میں ہے. پھر حج کے دن آتے ہیں, اور وہ منا, عرفات, مشاعر مقدسہ میں بھی جاتا ہے. مولانا مودودی کا جو 5واں خطبہ, ذرا اسے پڑھ لیجئے گا. یہ ایک سپاہی کی زندگی ہے, ایک عاشق کی زندگی ہے. آج وہ منا کے اندر 8 ذی الحجہ کو کیمپ کر رہا ہے, اگلے دن وہ پڑاؤ ڈالتا ہے عرفات کے میدان میں, اور سورج کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعا کی تھی, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ دن عرفات کا دن, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج دراصل عرفات میں حاضری کا نام ہے. جس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان 365 دن میں سب سے زیادہ پریشان آج کے دن ہوتا ہے, چونکہ اس کا the very purpose of شیطان is defeated. اللہ آج کے دن کی برکت سے, گریہ وزاری کی برکت سے, عرفات کی برکت سے, حجاج اکرام کے رونے اور گڑ گڑانے کی برکت سے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے عمل سے, اپنی اعمال سے جہنم مقدر کر لی تھی, ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ دیتا ہے. ہزاروں کو نہیں, لاکھوں کو نہیں, نہ معلوم اللہ ہی جانتا ہے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کے دن جنت کا پروانہ, مغفرت کی نوید سناتا ہے. تو شیطان اپنے منہ کے اوپر خاک مارتا پھرتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, خاک مارتا پھرتا ہے. the very purpose of شیطان is defeated. شیطان چاہتا ہے انسان جہنم کی طرف آئے, اور اللہ تعالیٰ یہاں ریورس کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کمانڈر ان چیف سے عرفات کے میدان میں ہدایت لیتا ہے, مولانا مودودی کے الفاظ میں,
پڑاؤ ڈالتا ہے عرفات میں ایک سپاہی کی طرح، پھر کمانڈر ان چیف مسجد نمرہ سے اسے ہدایات دے رہا ہے، پھر وہ رات کو جا کر خیمہ گاڑتا ہے مزدلفہ کے اندر، وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے کھلے آسمان کے اندر، پھر کوئی حجاب نہیں۔ یہ رات حجاج کے لیے شب قدر کی طرح ہے۔ اس رات میں، اس مزدلفہ کی رات میں، جسے قرآن نے مزدلفہ کو مشعر حرام کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا قبول ہوئی تھی۔ 2 دعائیں عرفات میں جو آپ نے امت کے لیے مانگی تھی قبول ہوئی۔ جب مزدلفہ سے جانے لگے تو حضرت جبرائیل نے آ کے یہ مجدہ سنایا، اللہ نے آپ کی تیسری دعا بھی جو آپ نے امت کے لیے کی تھی قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے، رمی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد حلق کراتا ہے، اور اس کے بعد شیطان کے سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو رمی کرتا ہے، یعنی مزدلفہ سے نکلے رمی، ترتیب یہ پہلے رمی کرنی۔ یہ کیا ہے رمی؟ یہ شیطان کے کنکری مارنا کیا ہے؟ مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، میں نے ایک دوسری جگہ پڑھا، بہت اچھا لکھا، اس نے کہا یہ کنکری شیطان تو اب نہیں رہا، وہ تو سمبولک ہے۔ ایک کنکری آپ کے تکبر پہ، ایک کنکری آپ کے ریاکاری پہ، ایک کنکری آپ کے خاندانی تفاخر پہ، ایک کنکری آپ کے تفاخر کے اوپر، ایک کنکری آپ کے برادری واد کے اوپر۔ یہ شیطان کے کنکری نہیں ہے، یہ آپ کے نفس کے اوپر کنکری ہے۔ اور یہ کنکریاں وہ بھی ہیں کہ یہیں آ کر اسی جگہ اصحاب فیل کے اوپر کنکریاں اسے اللہ نے بارش کی تھی، ہے نا، علم تر کیف فعل ربک، یہی وادی محصر ہے، اسی جگہ جہاں جمرات بنے ہیں، جہاں ہم شیطان کے کنکری مارتے ہیں، وہاں اسی جگہ پر آ کر وہ ابرہہ کا لشکر جو اس کا سب سے بڑا ہاتھی تھا رک گیا تھا۔ تو یہ بھی اعادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کوئی تیرے دین کے خلاف کھڑا ہوگا، جب کبھی کوئی تیری شریعت کے خلاف کھڑا ہوگا، جب کبھی کوئی تیرے نبی کی تعلیمات کے خلاف حملہ آور ہوگا، تو میں اس طرح سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ کم سے کم 49 بار کنکریاں مارتا ہے، پہلے دن 7 مارتا ہے، دوسرے دن 21 مارتا ہے، تینوں شیطانوں کے۔ اور یہ شیطان وہ سمبولک بھی انہی جگہ کے اوپر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے آ کے انہیں طرح طرح سے ورغلانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ابراہیم تھے، وہ اٹھا کے زمین سے انہوں نے مٹی اٹھا کے ایک مشت خاک اس طرف پھینکا اور وہ وہیں پہ زندہ درگور ہو گیا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ حفیظ میٹھی نے لکھا ہے، حملہ آور جو تھے باہر کے سبھی ہار گئے، حملہ آور جو تھے باہر کے سبھی ہار گئے، اس کا کیا ہو جو چھپا ہے میرے اندر آقا۔ تو یہ جو اندر کا شیطان ہے، دراصل یہ اس کے اسٹوننگ ہے، یہ اس پہ کنکری ماری جا رہی ہے، یہ اس عہد کو مضبوط کرنے کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جب میں لوٹوں گا تو اپنی زندگی میں شیطان کو حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے 49 بار شیطان کو زیر کیا ہے، میں نے 49 کنکریاں ماری ہیں، اب 49 بار بھی شیطان کوشش کرے گا تو میں اس کے حربے میں، اس کے فریب میں، اس کی مکاریوں میں نہیں آؤں گا، اور میری زندگی اب بالکل رحمانی زندگی ہو۔ یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں میں اب ظاہر ہے کہ اتنا موقع نہیں ہے۔ آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور یہ ایک بات تجربے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا بار میری حاضری 1999 میں ہوئی تھی، ڈیپوٹیشن کے اوپر گیا تھا۔ وہ واقعہ سنانے کی 2-3 منٹ اجازت دیجیے، جس سے آپ کو تحریک ملے گی کہ اگر سچے دل سے حج کی نیت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے حج ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عہدے سے حج ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا۔ اگر عہدے سے ہوتا، اگر بہت بڑے منصب سے ہوتا تو 700 سال مغل بادشاہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، نن آف دا مغل امپرر could perform حج، ایک بھی مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا اللہ جانے، لیکن ایک تو توجہ ہے، وہ یہ کہ حج کا مطلب اس زمانے میں ہوتا ہے کم سے کم 8-9 مہینے اپنے وطن سے دور رہنا، اور اس دور میں گدی پھر دوسرا قابض ہو جاتا ہے، باپ بیٹی کی گدی چھینتا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ تو کوئی حج نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منصب سے، عہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے غریب لوگوں کو، میں اپنا وہ واقعہ سناتا ہوں، 99 کی بات ہے، میں اپنے مطلب میں جو ہندوستانی شفا خانہ بیٹھا تھا اس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا میرے پاس، اس کا حلیہ دیکھ کے مجھے لگا کہ یار اللہ نے کیا فضل کیا اس کو حج پہ بھی دیا، یعنی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہوگا، جسمانی اعتبار سے بھی اور اس کے لباس بھی بتا رہا تھا۔ تیسرا چوتھا دن تھا اس دن میرا مکہ مکرمہ میں، تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، دوا دینے کے بعد کہ بھائی تم حج پہ کیسے آئے؟ کسی کا حج بدل کر رہے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے پیسے سے آیا ہوں۔ اچھا تو تم کرتے کیا ہو؟ میں جگہ نہیں بتاؤں گا، یو پی کا ہی تھا، یو پی کے گاؤں کا تھا۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے پیسے جمع کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ میں برف بیچتا ہوں، گرمیوں میں 8-9 مہینے برف بیچتا ہوں، اور سردیوں کے اندر چنے اور مونگ پھلی گلی کوچے بازاروں کے اندر بیچتا ہوں۔ اب مجھے اور اشتیاق پیدا ہو، میں نے کہا پھر پیسے کیسے اکٹھے ہوئے؟ اس نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب 15 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں سے مولوی صاحب آئے تھے، وہ حج کرنے آئے تھے، وہ حج کے قصے سناتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد سب کو اکٹھا کر لیتے تھے، حج کے بارے میں بتاتے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے ایک دن کہا تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، تم تو حج کر آئے ہو، میں تو نہیں جا سکتا۔
میرا تو برف کا کام ہے, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں, میں تو چنے مونگ پھلی بیچتا ہوں سردی میں. مولوی صاحب نے کہا تو جانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ارے کیوں نہیں جانا چاہتا. اچھا تو ایک کام کر, تو جتنی تیری بساط ہے آج سے یہ طے کر کہ 5 روپے 10 روپے جمع کر سکتا ہے روز؟ ہاں صاحب 10 روپے تو جمع کر لوں گا. تو 10 روپے روز ایک جگہ رکھ لے, اپنے گھر میں گلک بنا لے, اس پہ لکھ دے انشاءاللہ حج, اور اس میں 10 روپے ڈال, بس 10 ڈالنا, شروع کر دے اس کام کو. کر لے گا نا 10 روپے؟ ہاں صاحب 10 روپے تو میں کر لوں گا. اچھا اگر تو 10 روپے کر لے گا تو ایک سال میں 3650 روپے جمع ہوں گے, اور اس حساب سے 15 سال میں تیرے پاس 56,000 روپے جمع ہو جائیں گے جو تو حج کر لے گا. اچھا یہ بالکل صحیح کیلکولیشن ہے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں 99 میں گیا تو 50,000 کا تھا. اب عبدالصمد صاحب کو یاد ہے ہم لوگ 2005 میں گئے تو 82,000 خرچ تھا, جس کے اندر 2100 ریال مل جاتے تھے, نہیں 25,000. تو انہوں نے اس کو کیلکولیشن بتائی. اس آدمی کا اب دیکھیے عشق, دیکھیے اس آدمی کا, اس کی تڑپ دیکھیے. اس نے اسی دن سے 10 روپے جمع کرنا شروع کیے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جب پیسے جمع ہو گئے اور 10 کبھی, اب اللہ نے میرے کاروبار میں ترقی دی, میرا برف بکنے لگا, میرا کوئی ٹھیا نہیں, میری کوئی دکان نہیں, میں چوراہے کے اوپر برف بیچتا تھا. پتہ نہیں اللہ نے کیسے کیا کہ لوگ جو ادھر ادھر سے خریدتے تھے مجھ سے خریدنے لگے, میرے پاس گاہک بڑھ گئے. میں نے 20 روپے شروع کر دیے ڈالنے 2-4 مہینے کے بعد. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا تھا عید بقرعید آئی تو میں نے سوچا یار نئے کپڑے بناؤں گا تو 150-200 روپے خرچ ہوں گے کرتے پجامے میں, میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیے. میری بیوی نے کہا میرے بھی ڈال لو. میں آپ کو بتاؤں میں یہ سنتا جا رہا تھا, میں روتا جا رہا تھا. آس پڑوس میں شادی ہوتی تھی, محلے میں رشتہ داری میں, تو میں اپنی بیوی سے کہتا تھا دیکھ ایسا ہے تیری رشتہ داری میں شادی ہو تو چلی جانا, لیکن میری رشتہ داری میں شادی ہوگی تو میں تو 30-40 روپے 50 روپے دینے ہوں گے, میں اس میں ڈال دوں گا. تو میری بیوی کہتی تھی میرے پیسے, میں بھی نہیں جا رہی شادی میں. ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب نے بتایا تھا 15 سال میں حج ہوگا, میں تو 8ویں سال میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں, 8واں سال. تو تم ایک قدم بڑھاؤ تو اللہ, تو حج پیسے سے نہیں ہوتا, نیت, عشق, ارادہ, وارفتگی, دیوانگی کا سفر ہے. اگر ہم آج طے کر لیں انشاءاللہ کہ ہمیں حج کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. انسان اپنے طاقت سے کرتا ہے, نہ اپنے پیسے سے کرتا ہے, نہ اپنی تکڑم سے کرتا ہے, نہ اپنے عہدے سے کرتا ہے, خالصتاً اللہ کا فضل, اور اللہ کا فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے بے شمار واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے اس بار, پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے حجاج اکرام ساری دنیا سے گئے ہیں, میں حج کے فیوز و برکات بہت بتانا چاہتا تھا, جو عالم اسلام, انسانی اخوت اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا, لیکن میں خود بہہ گیا, نہ معلوم کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا. بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ تعالیٰ تمام حجاج اکرام کو قبول کر لے, اس بھاگ دوڑ کو قبول کر لے, اور وہی فیوز و برکات جو حج میں پوشیدہ ہیں, اگر سارے عالم اسلام میں یہ 25 لاکھ حاجی پھیل جائیں تو پورا عالم اسلام تقوی سے معطر ہو جائے گا, پورا عالم اسلام حسن اخلاق سے معطر ہو جائے گا, پورا عالم اسلام اس 1400 سال پرانے معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے جس کا ذکر مولانا مودودی نے اپنے خطبات میں کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالی اس نئے آنے والے ہجری سال کو ہم سب کے لیے, عالم اسلام کے لیے بالخصوص خیر و برکت کی نوید بنا کے لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.